الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحاب الاتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا صدق اللہ مولانا العظیم. یہ قرآن پاک کے 15ویں پارے کا آغاز ہے، اور 15ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء اور معراج کو بیان فرمایا ہے. حضور کا یہ جو سفر ہے جسے کہتے ہیں معراج یا اسراء، اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے بارے میں پچھلی دفعہ بھی کچھ بیان ہوا تھا. آج بھی اسی کی تائید میں یہ بات کہتا ہوں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ صرف سفر معراج کا بیان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح قوموں کو قوموں سے بدلتا ہے. آپ کا سفر معراج تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راتوں رات مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک پہنچایا. یہ تو ہے سفر، لیکن اس میں جو راز لپٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کس طرح قوموں کو قوموں سے بدلتا ہوں. پہلے جو قوم اللہ تعالیٰ کی ترجمان تھی، اللہ کی پیاری تھی، اللہ نے ان پر بڑے انعامات کیے، بہت انعامات کیے، اس کا نام تھا بنو اسرائیل. یہ جو اسرائیل والے اب تک اس نام کو نہیں چھوڑتے، وہ اسی لیے نہیں کہ ہم ایک عظیم تاریخ رکھتے ہیں اپنی. انہوں نے ملک اپنا بنایا بھی علیحدہ، لیکن نام وہی رکھا اسرائیل. یہ بہت عزت والا لفظ تھا. گو ہم مسلمانوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں رہے، لیکن بھائی ہم بھی جب ان کے ملک کا نام لیتے ہیں تو اسرائیل کے لفظ میں کوئی بے ادبی کا تصور نہیں. اسرائیل یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب ایک بڑے پیغمبر تھے. تو ہماری طرف سے ان اسرائیل والوں کا ہمارے ساتھ غلط برتاؤ یہ اور بات ہے، لیکن ہم انکار نہیں کرتے کہ اسرائیل اللہ کی بڑی پیاری اور محبوب، جن کے سروں پر اللہ تعالیٰ نے سیادت اور قیادت کا تاج رکھا تھا، ان کے ارد گرد برکتیں اترتی تھی. ہم ان کی اس قومی حیثیت کا انکار نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں اس بات پر جگایا ہے، بتلایا ہے کہ معراج کا واقعہ پڑھنے والوں اور ماننے والوں اور سننے والوں اس حقیقت کو کبھی نہ بھولنا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو قوموں سے بدلتا ہے جس طرح قبلے کو قبلے سے بدلتا ہے. اس زمین پر دو ہی جگہیں ہیں جن کی طرف رخ کر کے انسان اللہ کے آگے جھکتا رہا.
یا خانہ کعبہ یا بیت المقدس. پورے روئے زمین پر ان دو جگہوں کے سوا اللہ نے کسی کو موقع، کسی جگہ کو موقع کہہ دو نہیں دیا. کسی کو موقع نہیں دیا کہ اس طرح لوگ رخ کر کے خدا کو سیدھا کریں. خدا کو سیدھا کرنے کے لیے دو ہی قبلے رہے، یا مسجد حرام یا بیت المقدس. اللہ تعالیٰ نے اور کسی جگہ کو یہ موقع نہیں دیا. یہاں بے اختیار ایک بات میرے ذہن میں آئی، ارادہ نہیں تھا لیکن اب میں کہہ ہی دیتا ہوں. ذرا اس کو غور سے سننا. ہمارے ہاں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ روئے زمین پر لندن سے بڑھ کر کوئی اور جگہ نہیں، یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے وہ یہ ایشیائی میں، یہ ان علاقوں میں جن کو کہتے ہیں ہم ایسٹ یعنی مشرقی ممالک، انہیں بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر فرانس میں نہیں بھیجا. تو جن لوگ، میں کہتا یہ نہیں کہتا کہ تم یہاں نہ آؤ، یہاں مزدوری نہ کرو، یہاں تجارت نہ کرو، لیکن جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ علاقے بہتر ہیں ان علاقوں سے، وہ کھلم کھلا اسلامی تاریخ سے ٹکراتا ہے، قرآن کی دعوت سے ٹکراتا ہے. آپ جب مانتے ہیں کہ 1,00,000 پیغمبر آئے اور وہ پیغمبر کدھر آئے؟ ادھر ہی آئے. تو جس نے زبان سے یہ کہا کہ یہ علاقے ان سے اچھے ہیں، ان کا ایمان خطرے میں ہے. اور وقت جلد آنے والا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ جو ایمان کی نعمت دی ہے اٹھا ہی لے ان سے. میں جو بات کر رہا ہوں یہاں اور علماء بھی اور سے موجود ہیں، اور ان میں مفتی حضرات بھی بہت سے بیٹھے ہیں. میں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ علاقے ان سے اچھے ہیں، اس کا ایمان خطرے میں ہے، خطرے میں ہے، خطرے میں ہے. خطرے کا الارم ہے یہ. لیکن یہ کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں آنا جائز نہیں. آؤ مزدوری کے ارادے سے، آؤ یونیورسٹیوں کے ارادے سے، لیکن جس نے یہ عزم کر لیا کہ یہ اچھے ہیں، اگر کل اللہ کے ہاں پیشی ہو تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے یہ مسئلہ بتایا نہیں، وہ اس عنوان سے نہیں بتایا. لیکن جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ یہ علاقے ان علاقوں سے اچھے ہیں، اس کا ایمان خطرے میں ہے. کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ مشرقی قومیں کیا ہوں گی؟ تو ان کو کہنا کہ یہ مشرقی قومیں جو ہیں یہ ساری ایسی ہیں، ایسی ہیں، ایسی ہیں. تو اس کے ساتھ کسی پورے کے پورے طبقے کو کہنا. اب جب لوگ تنقید کرتے ہیں مشرقی ممالک پر کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، انڈیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ان مشرقی ممالک، ان ایسٹ کے ممالک کی اس طرح توہین کرتے ہیں کہ ان سے تو یہ جگہ بڑی اچھی ہے. آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ ہونے کا مقام جن جن کو دیا، وہ مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی، وہ ایسٹ میں ہے یا ویسٹ میں ہے؟ وہ سب ایسٹ میں ہیں. تو ایسٹرن ممالک کو، مسلمان ممالک کو نفرت کے ساتھ ذکر کرنا اور یہ عقیدہ کہ یہ اچھے ہیں، مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں نام تو نہیں لیتا،
کئی لوگ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ جو داڑھی منڈانے والے ہیں نا، یہ داڑھی والوں سے، داڑھی والے ایسے، داڑھی والے ایسے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی والوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، ہوتی ہوں گی اور ہوتی ہیں، انکار نہیں، لیکن یہ ریمارک کس طرح کرنا کہ داڑھی والے جو ہیں ان سے تو داڑھی والے اچھے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں اندر سے کیا آتے کہ جیسے لوگ ہیں یا نہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں؟ اور آپ نے کبھی اس قسم کے جملے سنے یا نہیں؟ میں مولوی احمد رضا خان صاحب، مولوی احمد رضا خان کے کئی مسائل سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ حق کا مسئلہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ جو یہ کہے کہ داڑھی والے جو ہیں ان سے، جو داڑھی منڈانے والے ہیں وہ اچھے ہیں، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جس کا دل چاہے میں یہ مذہب دکھانے کو تیار ہوں۔ میں ان سے استداری سے کر رہا ہوں کہ ہم چونکہ سب اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، تو ان کے کئی پیرو بھی ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل کی توفیق عطا فرمائے تو بھی غنیمت ہے، لیکن ان باتوں سے ڈریں جن سے کفر سامنے آتا ہے۔ تو بات یوں سمجھیے کہ صرف دو جگہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا پیروی کے لائق، کون؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ ان دو علاقوں کے سوا کوئی نہیں۔ اور پہلی قوم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا مورد بنی وہ قوم تھی اسرائیل۔ اسرائیل اور اسرائیل کی عظمت قرآن پاک میں اتنی مذکور ہے، اے قوم اسرائیل تم پر اللہ نے انعام کیے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ اب یہ اللہ کی کتاب آپ کے سامنے کھلی ہے، تو آپ اللہ کے گھر میں گواہی کیوں نہیں دیتے اس بات پر کہ یہ عقیدے جو ہیں کہ یہ زمین اچھی ہے؟ کہیں نہیں ہے کہ ساری دنیا کا قبلہ لندن ہو۔ کئی لوگوں نے بات بنا رکھی ہے، کئی باتوں نے، کہ سورج تو یہیں چڑھا ہوا ہے نا۔ بھائی سورج چڑھا ہوا، ایک سورج کیا، کتنی بھی سیادتیں بزرگیاں یہاں ظاہر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے دو ہی قبلے، یا قبلہ مسجد حرام یا قبلہ اقصی۔ تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ ایک واقعہ ہے، حضور کی زندگی کا اہم واقعہ ہے، لیکن یہ بتاتا ہے کہ قبلے دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ عزت کہتے ہیں کہ ہمارے تو اور بھی قبلے ہیں، کیا کہ اس ملک میں ہے، وہ اسی ملک میں وہ کہتا ہے میرے والد صاحب ادھر ہیں، تو میں خط لکھتا ہوں قبلہ والد صاحب، تو میرا قبلہ تو وہ بھی ہے۔ اللہ کے بندے، جب آپ نے والد کو قبلہ، تو یہاں لفظ ہے قبلہ مجازی، اس کو مجاز شرعی کہتے ہیں، مجاز شرعی۔ حقیقت شرعی یہ نہیں، حقیقت شرعی یہی ہے کہ یا قبلہ بیت المقدس ہے یا خانہ کعبہ ہے۔ تو والد صاحب کو جب کہو کہ قبلہ والد صاحب، تو یہ میں یہ نہیں کہتا نہ کہو، کیونکہ لوگ تو پہلے یہ چھوڑنے کو تیار ہیں، کہتے ہیں کیوں کہیں، لیکن اگر کہو بھی تو اس کو مجاز سمجھ کر کہو کہ یہ زبان میں مجازی طور پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مسجد، جو حضور کو جو واقعہ معراج میں سیر کرائی، اس کے بارے میں موسٹ سگنیفیکنس افیئر آف دی ایونٹ شوڈ بی بورن ان مائنڈ ایوری ویئر۔ اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھنی چاہیے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ قرآن آپ کے سامنے ہے۔ اب کے بعد آپ میں اگر کبھی بھی یہ کہا کہ بہترین جگہیں یہ ہیں، وہ نہیں۔
تو یہ سمجھیے کہ آپ پر حجت تمام ہو چکی. میں نے آپ کو مسئلہ سمجھایا ہے, اتنے علماء اس میں موجود ہیں, اس میں وہ بھی ہیں جو مفتی کے درجے کے ہیں. تو ایمان اپنا بچانا ہے اس ملک میں, اور یہ ہے کہ یا اللہ مرنا نصیب ہو کلمے پر. اس کی زبان سے اگر یہ نکلا کہ وہ جگہ اچھی ہیں, بس گیا. اب نہیں گیا تو 10 سال بعد جائے گا, وہاں نہیں گیا تو 20 سال بعد جائے گا. حضور جب سفر معراج سے واپس آئے تو واپس کہاں آئے؟ سفر معراج سے جب واپس آئے تو کہاں آئے؟ جواب, جہاں سے گئے تھے. یہ نہیں کہ واپس لندن آ گئے یا فرانس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے سیر کرائی کس کو؟ حضور کو. کہاں سے؟ من المسجد الحرام. اب جو حضرات تعلیم یافتہ ہیں وہ میری بات کو یاد رکھیں, جو میں بات اگلی کہنے لگا ہوں اس سے. اگلی بات کو کیا, حضور کو جب اللہ نے یہ سیر کرائی تھی تو حضور کہاں رہتے تھے؟ This should never be ignored. یہ بات کبھی اگنور نہ کریں, کبھی نہ بھولیں. آپ معراج کے واقعہ کو سمجھ ہی نہ سکیں گے اگر آپ نے یہ بات بولا دی. وہ کیا؟ حضور کہاں رہتے تھے؟ جواب, مکہ میں. حضور کی زندگی کے 2 حصے ہیں. حضور کی زندگی کے 2 حصے ہیں, ایک مکی ایک مدنی. 13 سال نبوت کے مکہ میں کام کیا اور 10 سال مدینہ میں. اونلی 23 ایئرز. تو آپ کی حیات مبارکہ تو ہے 63 سال, 63. لیکن یہ شروع ہوتی ہے نبوت کی تاریخ 40 ایئرز کے بعد سے. تو 13 وہ اور 10 یہ. تو حضور کی پہلی زندگی کا نام کیا ہے؟ مکی. اور دوسری کا نام مدنی. جب اللہ نے حضور کو سیر کرائی معراج کی تو حضور کہاں رہتے تھے؟ مکہ شریف. بھولنا نہیں, کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں. تو جب آپ مکہ میں تھے تو اقتدار کن کا تھا؟ مشرکین کا. مکہ پر کن کا قبضہ تھا؟ مشرکین کا. کعبہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. بھائی حضور کا قبضہ تھا یا مشرکین کا؟ اگر قبضہ ہوتا حضور کا تو حضور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آتے؟ تو مدینہ تو تبھی آئے نا کہ مکہ پر قبضہ مشرکین کا تھا. تو جب حضور مکہ میں رہتے تھے تو اس وقت دنیا میں اسلام کا مرکز کوئی جگہ بنی تھی؟ بھائی اسلام کا مرکز کوئی جگہ بنی تھی؟ جواب, نہیں. اسلام کا مرکز سب سے پہلے مدینہ بنا جب حضور یہاں آئے, اور ایک آزاد مملکت, ایک آزاد سلطنت, ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ کی بنا پہلی ہے کہ مدینہ. تو آپ سے پوچھا جائے کہ اسلام کا پہلا مرکز اپنا وہ کہاں, تو آپ سب گئے مدینہ. سب گئے مدینہ. یہ ہمارا قبلہ وہ بے شک مکہ ہے, ہمارا قبلہ مسجد حرام ہے, خانہ کعبہ بے شک وہاں ہے, بنائے ابراہیمی بے شک وہاں ہے. لیکن اسلام کا پہلا مرکز حضور کی نبوت میں کون سی جگہ بنی؟ مدینہ. تو مدینہ کا وہ شرف حاصل ہے کہ حضور نے جب مکہ کو فتح بھی کر لیا, مکہ کو فتح بھی کر لیا, تو حضور کو لوگوں نے کہا اب تو مکہ آ جائیں. آپ نے کہا نہیں, پیغمبر جہاں ہجرت کر جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا. یعنی حضور مکہ گئے فتح کے لیے, گئے انتظامات کے لیے, گئے حج کے لیے, گئے عمرہ کے لیے, وہاں گئے. لیکن آپ نے مدینہ چھوڑا نہیں. تو اسلام کا پہلا مرکز کون سا؟ مدینہ.
یہ عقیدہ نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ. اب ذرا غور کریں, حضور جب مکہ میں تھے تو حضور کے پاس کوئی قوت تھی؟ نہیں جی. کوئی قوت تھی نہیں. وہ تو نکلنے پر مجبور کیے, اور ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ معراج. تو جب حضور کے پاس کوئی اس وقت طاقت تھی نہیں, جب اللہ نے مکہ میں ان کو سیر کرائی تو مسجد اسلام کے نام کی دنیا میں گئی تھی؟ نہیں جی. ابھی تو حضور مدینہ نہیں آئے تھے, نہ مسجد قباء تھی, نہ مسجد نبی اب تھی. جہاں روضہ گنبد خضرا ہے, جہاں آقا کا آخری آرام گاہ ہے, وہاں کوئی مسجد نہیں تھی. اور حضور کہاں تھے؟ مکہ میں. تو جب آپ کے پاس کوئی بھی طاقت وہاں نہیں تھی, اور اللہ تعالی نے اس کا نام کیا رکھا؟ یہ پوائنٹ بھی میں کہتا نہ بھولیں, جی. ذرا توجہ کرو کہ یہ درس کی مجلسیں کہانیوں کے لیے نہیں ہیں, کہانیاں بیان کر کے میں قصہ بیان کر دوں. یہ عبرت کی آنکھیں کھولو. جی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیغمبر کو سیر کرائی تو کعبہ کن کے پاس تھا؟ مشرکین کے پاس. اور حضور بے بس تھے, مکہ میں مجبور تھے, مظلوم تھے. لیکن اس وقت مکہ کیا تھا؟ کہو کعبہ. مکہ کیا تھا؟ قبلہ. مکہ کیا تھا؟ اس کو جتنی بھی عزت دو بنا ابراہیمی, پر اس کا نام مسجد نہیں تھا. مسجد نہیں. قبلہ ہے, کعبہ ہے, بنا ابراہیمی ہے, انکار نہیں. اسماعیل کا مسکن ہے, حاجرہ وہیں دوڑی تھی, لیکن اس جگہ کا نام معراج کے وقت مسجد نہیں تھا. پہلا یہ عنوان ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یا اللہ, تو نے اس جگہ کا نام مسجد رکھ دیا. تو مسجد ہے مسلمانوں کی عبادتگاہ کا نام. بھئی چرچ کن کی عبادتگاہ ہے؟ چرچ کن کی ہے؟ عیسائیوں کی. سنگاہ کن کی ہے؟ یہودیوں کی. مندر کن کے ہیں؟ ہندوؤں کے. لیکن مسجد کن کا نام ہے؟ جو مسلمانوں کی عبادت گاہ بنائی. تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ابھی بنی نہیں, خانہ کعبہ بنا نہیں. قبضہ کن کا ہے؟ مشرکین کا. پر اللہ نے معراج کا صدقہ اس کا نام رکھا من المسجد, من المسجد الحرام. یہ مسجد کا لفظ پہلی دفعہ آیا دنیا میں, پہلی دفعہ کانوں نے سنا. اب آپ کے سامنے قرآن ہے, تو معراج کی سیر کہاں سے حضرت؟ من المسجد الحرام. تو اس کا نام مسجد رکھا گیا جو اس وقت تک مسجد نہیں بنی تھی. اب وہاں جب مسلمان جاتے تھے اور ان کے سر جھکتے تھے تو سجدہ تو ہوتا تھا, لیکن اصطلاحی طور پر ایک ٹرم کے طور پر, عبادت گاہ کی شناخت کے طور پر اس کو کوئی مسجد کہتا تھا. عملاً تو وہ مسجد بنی, لیکن ٹائٹل کے طور پر تو مسجد نہیں تھی. اللہ نے جب اس کا نام رکھ دیا من المسجد الحرام, من المسجد الحرام, تو اسے بتا دیا کہ یہ جگہ مسجد بن کر رہے گی, مسجد بن کر رہے گی, مسجد بن کر رہے گی. دنیا کے تمام اطراف سے حاجی یہاں اس کے گرد طواف کرنے بھی آئیں گے, اور یہ مسجد ہی ہوگی, مسجد ہی ہوگی, مسجد ہی ہوگی. اے مشرکین, تم نے اس میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے روک رکھا ہے, تم مخالفتیں کرتے ہو, لیکن یہ مسجد بن کر رہے گی. اس وقت تک بنی تھی مسجد نہیں, لیکن مسجد ہوئی ہے نا, اور اس شان کی ہوئی. آج بھی اس کالی بلڈنگ کے درمیان جس کو کالا خلاف ہے, ساری دنیا گھوم رہی ہے نہیں,
طواف کر رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا کہ تیرے پتنگ کو پھر ہوتا ہو وہ صحیح سے سمندری. یہ وہ مسجد بن کر رہی ہے نا. بے شک. نمبر 2، حضور اس رات جو گئے اللہ لے گیا کہاں سے؟ مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. یہ لکھا ہے نہیں قرآن میں؟ اور مسجد اقصی تک تو مسجد اقصی بنی تھی؟ نہیں. وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. مسجد اقصی نہیں بنی تھی، اس کا نام تھا بیت المقدس. پہلے انبیاء کا مرکز، بنو اسرائیل کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ بیت المقدس. اس کا نام کیا ہے؟ بیت المقدس. اس کا نام مسجد اقصی نہیں. اللہ نے مسجد اقصی کا نام کس کو دیا؟ بیت المقدس کو. سبحان اللہ. تو اس نے بتایا، اشارہ تھا کہ یہ بیت المقدس جو ہے یہ بھی مسجد بنے گی، مسجد بنے گی، مسجد بنے گی. سبحان اللہ. معراج کے وقت آپ جو علماء ہیں حق کی گواہی دیں، اللہ گھر میں بیٹھے ہیں، اس وقت وہ بیت المقدس تھا یا مسجد اقصی بنی تھی؟ بیت المقدس. مسجد اقصی کوئی نہیں بنی تھی. وہاں محراب مرجمی تھا، وہ ہیکل تھا وہاں بیت المقدس میں. تو بنو اسرائیل کے ساری تاریخ اس کے گرد گھومتی ہے، لیکن مسجد نہیں بنی تھی. تو اللہ نے اس بیت المقدس کو پھر اب وہاں مسجد ہے یا نہیں؟ جی ہے. ذرا ہوش سے سنو، جی اب وہاں مسجد ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. لیکن وہ مسجد کا اب نام کیا ہے؟ مسجد الاقصی. اس مسجد کا نام ہے مسجد عمر. عمر. مسجد کا نام حضرت عمر نے رکھا، وہاں مسجد انہوں نے بنائی، لیکن مسجد عمر اس کا نام پوری قوم نے رکھا ہے. یا اللہ، جس کو عمر کے ہاتھوں تو نے مسجد کا درجہ دیا، تو نے اپنی کتاب میں اس سے 20 برس پہلے اس کا نام تو نے قرآن میں رکھ دیا مسجد اقصی. سبحان اللہ. تو اگر عمر کا کوئی فعل جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شان کا نہ ہوتا، تو جو عمر نے کرنا تھا کام کب؟ جب وہ مسلمان آئے، حضور آئے، فتح پایاب ہوئے، بیت المقدس پر جھنڈا ان کا لہرایا، تو مسجد کی بنا کس نے رکھی وہاں؟ حضرت عمر. ماشاء اللہ. بھائی بولنے میں کوئی کہنے میں حضرت عمر رکھی ہے نا. اور اللہ نے اس کا نام رکھا کئی سال پہلے مسجد اقصی. تو اگر عمر کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل عزت نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو کام عمر سے لیا وہ کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ نے خود کہا مسجد اقصی، مسجد اقصی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے لا رہا ہوں کہ آپ کے عقیدے کی اساس، آپ کے عقیدے کی جڑ جس طرح ہے کہ مکہ اور بیت المقدس، مسجد حرام اور مسجد اقصی، اسی طرح ہمارے عقیدے کی بنا ہے حضرت عمر. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. جو کام حضرت عمر نے کیا، مسجد وہاں بنائی، اب تک اس کو کہہ رہے ہیں مسجد اقصی. اور کئی لوگ معراج پر اعتراض کرتے ہیں، جی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو سیر کرائی مسجد اقصی، تو مسجد اقصی تو وہ تھی نہیں. سبحان اللہ. تو مذاق کرتے ہیں قرآن سے کہ قرآن نے کیسی غلط بات کہی کہ قرآن مسجد اقصی تک سیر کرائی تو مسجد تو تھی نہیں. مسجد اقصی کی جگہ تھی لیکن اس کا نام مسجد نہیں تھا. وہ جگہ تھی، مقدس جگہ تھی، اور اس پر اللہ نے برکتیں پھیلا رکھی تھی. فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں اتاری ہیں اس کے ارد گرد. تو مسجد حرام تو بیت المقدس جگہ تھی نا، جی. اس کے گرد جو برکتیں اللہ نے اتاری وہ کیا برکتیں ہیں؟
1,00,000 کے قریب جو پیغمبر آئے ہیں، لاکھ نہ ہوں لیکن ہزاروں جو پیغمبر آئے، جی جی وہ سارے بیت المقدس کے قریب دفن ہیں یا نہیں؟ جی وہی دفن ہے نا. تو معلوم ہوا کہ جہاں پیغمبر دفن ہیں، اللہ والے دفن ہیں، ان جگہوں پر بھی برکتیں آتی ہیں. اولیاء اللہ کی شان بھی اپنی جگہ، صحابہ کی شان بھی اپنی جگہ، لیکن ان کی قبروں کو خالی نہ سمجھو. جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قبروں میں کیا پڑا ہے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے برکتیں کہاں اتاری؟ بارکنا حولہ، ہم نے بیت المقدس کے گرد برکتیں اتاری ہیں. اور وہ اس کی سگنیفیکینس کیا تھی؟ معراج کا واقعہ کہانی کے طور پر بیان کرنا بھی مجھے آتا ہے، لیکن یہ میں اگر بیان کرنے چلا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے جس طرح کہا کہ وہ قوموں سے بدلتا ہے، تو قبلے کو اللہ نے قبلے سے بدلا. یعنی بیت المقدس جو ہے نا، بیت المقدس، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بدل کر اب قبلہ کس کو بنایا؟ مسجد حرام کو. تو قبلے کو قبلے سے بدلا. اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ مان لو کہ خدا قوموں کو قوموں سے بدلتا ہے. یہ بیت المقدس کے جو لوگ تھے، اس قوم کا نام تھا اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے روحانی قیادت اور سیادت اور بزرگی کا تاج ان کے سروں پر رکھا. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، کتنی شان ہے ان کی. اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ان کی شان اتنی. لیکن اللہ نے قوموں کو بدل کر اب کہا کہ تم نے تورات کی بے پرواہی کی، تم نے تورات کے احکام بدلے، تو تمہاری روحانی سیادت، تمہاری قیادت اور بزرگی ختم. اب میں یہ عزت کا تاج ایک دوسری قوم پر رکھوں گا. اور وہ قوم کون سی ہے؟ بنو اسماعیل. بنو اسماعیل، بنو اسرائیل سے قیادت کا تاج واپس لے لیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ سیادت کا تاج کن پر رکھا؟ بولو. بنی اسرائیل پر سے لیا. کن پر رکھا؟ بنی اسماعیل پر. اب اگر جن کا یہ عقیدہ نہیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی قیادت دی، اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رات کس کو اٹھایا؟ جو پیغمبر بنو اسماعیل میں سے تھا، بنی اسرائیل کا نہیں تھا. کہاں سے اٹھایا؟ خانہ کعبہ سے ہی، کیونکہ ابراہیم کا وہی وارث تھا. اسی کو اٹھایا اور راتوں رات پہنچایا ان کے گھر بیت المقدس. تو وہاں جب حضور گئے تو حضور کو جو آگے کھڑا کیا گیا مسجد اقصیٰ میں، وہ مسجد اقصیٰ اس وقت مسجد نہیں تھی. اس وقت مسجد نہیں تھی، لیکن وہ زمین تو تھی. تو جب حضور کو آگے کھڑا کیا گیا تو سارے پچھلے پیغمبر جو دنیا میں آ کر اپنا کام کر گئے تھے، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے حاضر اس رات کیے گئے یا نا؟ جو لوگ کہتے ہیں کس سے حاضر کیے گئے، تو صاحب کو ہمیں نہیں پتا، لیکن ایمان ہے ہمارا کیونکہ اللہ نے کہا ہے. کوئی ضروری ہے کہ ہر بات سمجھو. اس طرح کی نادانی کی باتیں جو کرتے ہیں یہ کس سے جمع کیے گئے، تو ہیلے بانے نا کہ صاحب ہمیں نہیں پتا. مجھے جب بھی کبھی کسی نے کہا تو میں ڈٹ کر کہا کہ مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ اس پڑھے ہوئے ہیں اس طرح. تو میں صاف بات کہتا ہوں کہ پڑھا ہوا شاید جو کہے کہ میں ہر بات جانتا ہوں، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. پڑھا ہوا شاید جو کہے نا میں ہر بات جانتا ہوں، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں، یہ بڑی ہمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ میں کئی مسئلوں میں ڈٹ کر کہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں، اور دعوے سے کہتا ہوں کہ نہیں پتہ. اب وہ کس سے جمع کیے گئے؟ یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کے بارے میں کہنا کہ اسے کس سے جمع کیا، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. تو سوئی یہاں گیا، سبحان اللہ اسرا،
پاک ہے وہ اللہ، تو ہر کمزوری سے پاک ہے. بے شک بے شک. تو بلا بحث ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچایا، وہاں سارے پیغمبر پیچھے حاضر کیے گئے. ہمیں نہیں پتا اللہ نے کس طرح کیا، پر کیا. بے شک کی. اب آپ کے سامنے کوئی ایک شخص مر جاتا ہے تو پہلے زندہ تھا، آپ کے سامنے اسے دم دیا، آپ نے پھر کفن دیا، دفن کر دیا، تو آپ نے مانا نا کہ اس وقت موت آئی. بالکل. تو کوئی آپ سے پوچھے کہ موت کیا شے ہے تو ڈر کر کو ہمیں نہیں پتا. وہ جھپٹ کے جب اس پہ آئے گی، وہ جھپٹ پر جب آئے گی کوئی بات چھپنے نہ پائے گی. جب تمہاری باری آئے گی پتہ چل جائے گا، لیکن ڈٹ کر کو ہمیں نہیں پتا. ہر بات میں ٹانگ اڑانا کہ ہم جانتے ہیں، بہت غلط بات ہے. میں اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی ہمت پیدا کرو، اخلاقی ہمت، کہ نہیں پتا ہمیں. قرآن شریف میں ایک جگہ ذکر ہے کہ ایک عورت آئی حضور کے سامنے اور مسئلہ پوچھا، تو میں وہ مسئلہ تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن ایک شخص نے کہا اس عورت کا کیا نام تھا، اس کا کیا نام تھا، تو اس کا جواب صحیح ہے کہ مجھے نہیں پتا. تو واقعہ کیوں بیان کرتا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے. میرا ایمان ہے کہ عورت آئی تھی، اسے مسئلہ پوچھا تھا، لیکن نام نہیں پتا تو اٹکل پچو کہہ رہا ہوں. تو ایسی چیزیں ایمان کو خراب کرتی ہیں. تو اپنے اندر یہ ہمت پیدا کریں ڈٹ کر. جو شخص اکثر اپنی مجالس میں کہے کہ مجھے نہیں پتا، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس پر کچھ علم کا نور برسائے گا. ورنہ لوگوں کو ہمت ہی نہیں ہوتی کہنے کہ مجھے نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے سارے پیچھے پیغمبر وہاں حاضر کیے یا نہیں؟ بالکل. اور پھر آگے کس کو کیا؟ اسرائیلی کو. کیا اسماعیلی کو؟ آگے کس کو کیا؟ اسرائیلی کو یا اسماعیلی کو؟ اسماعیلی کو. آگے اسماعیلی کو کھڑا کیا. یہ اعلان تھا معراج کی رات کہ بنو اسرائیل کی روحانی قیادت ان سے لی جا رہی ہے، اور وہ بنو اسماعیل کے پیغمبر محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین پر اتاری جا رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک. جب تک یہ نہ پتا ہو کہ جس اللہ قبلے کو قبلے سے بدلتا ہے تو یہ ابھی یقین نہیں پیدا ہوگا کہ قوموں کو قوموں سے بدلتا ہے. تو دو مسئلے ساتھ ساتھ ہیں، قبلے کو قبلے سے بدلنا اور قوم کو قوم سے بدلنا. یہ دو مسئلے ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ. لوگ کہیں گے بیوقوف کہ قبلہ کیوں بدلا گیا؟ سیقول صفاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء فرما وكذلك جعلناكم امة وسطا. اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اے میرے پیغمبر کے ساتھیوں، تم وہ لوگ ہو جن کو اللہ تعالیٰ اب لایا قیادت کے لیے. کس طرح جیسا قبلہ بدلا؟ قبلہ بدلنے کا بیان کہاں ہے؟ دوسرے پارے کے شروع میں سیقول صفاء من الناس. تو اللہ نے جب قبلے کے بدلنے کا اعلان کیا تو فرمایا ساتھ ہی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے میرے پیغمبر محمد کے ساتھیوں، اے صحابہ کرام، اسی طرح ہم نے تم کو بدلا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم اب لوگوں پر ایک رہنمائی کرنے والے ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی پہلے قبلے کی آیت، قبلہ کیوں بدلا، اور آگے صحابہ کی شان. سورۃ بنو اسرائیل میں پہلے حضور کا سفر میرا مسجد حرام میرا مسجد اقصی، پھر صحابہ کی شان کہ اس جگہ کا نام رکھا مسجد، اس جگہ کا نام رکھا مسجد اقصی، جس کا نام پھر مسجد اقصی کس نے رکھا؟ حضرت عمر نے. تو کام عمر کا اللہ نے سال پہلے کہہ دیا مسجد اقصی.
اب جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور جب وہ مسجد اقصی میں اندر جاتے ہیں تو عمر بار بڑے مسجد عمر ہے، وہ نہیں حیران ہوتے کہ یا اللہ عمر کو تو نے ایسا درجہ دیا کہ جس نے کئی سال بعد اس جگہ کا نام دینا تھا مسجد اقصی کا، تو نے قرآن میں پہلے کہہ دیا الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ. تو فرمایا بارکنا حولہ کہ اسے ارد گرد ہم نے برکتیں پیک کر رکھی ہیں، لے نورجہ من آیاتنا ہم نے سیر کرائی تاکہ وہ دکھائیں، لے نورجہ تاکہ دکھائیں ہم اپنی قدرت کے نشان. سو حضور کو سیر اللہ نے کس لیے کرائی؟ قدرت کے نشان دکھائیں. تاکہ دکھائیں قدرت کے نشان. معلوم ہوا کہ حضور کو بھی دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی تھیں اور انسانی آنکھیں دی تھیں. جو دل کی آنکھیں تھیں وہ تو ہر دم روشن تھی، لیکن دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ نے انسانی آنکھیں دی تھی یا نہیں؟ جی تو سیر کرائی کیوں؟ بھائی میں کوئی مشکل لفظ تو نہیں بول رہا، نہیں. آسان بات کر رہا ہوں. بات کو مشکل ہے لیکن زبان میری آسان ہے بڑی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کیوں کرائی؟ قرآن میں لے نورجہ تاکہ ہم دکھائیں اپنی قدرت کے نشان. اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں پہلے ہی ہر جگہ دیکھتے ہیں، بھائی ایسے لوگ ہیں یا نہیں جی جی جو پہلے ہی کہتے حاضر ناظر ہر جگہ؟ تو جب حاضر ناظر تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے کیوں؟ وہ تو پہلے ہی دیکھتے تھے. کیا قرآن نے یہ نہیں کہا نورجہ من آیاتنا؟ جی جی بالکل. اگر اللہ نے کہا نور تاکہ ہم دکھائیں تو معلوم ہوا دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں بھی انسانی آنکھوں کی طرح ظاہر کو دیکھتی تھیں، اور جو دل کی آنکھیں تھیں اس کے سامنے سب کچھ روشن تھا. پر یہ دیکھنے کا جو ذریعہ ہے، جو دیکھنے والی چیز ہے، سورج کب طلوع ہوتا ہے کب غروب، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دیکھنے سے. جی جی سورج کب طلوع ہوتا ہے اور کب غروب ہوتا ہے، تعلق کیا ہے؟ دیکھنے سے. دیکھنے. حضور نے جو کہا کہ مغرب کی نماز تب ہوگی جب سورج غروب ہو، تو سورج غروب ہونا آپ دیکھتے تھے یا نہیں؟ دیکھتے تھے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، تو سورج کا طلوع ہونا بھی دیکھتے تھے. وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَإِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. اور صحابہ کو بھی کہتے تھے رمضان آئے تو چاند دیکھو. تو معلوم ہوا صحابہ جو اپنے وقت بڑے اولیاء اللہ تھے ان کی بھی آنکھیں دیکھتی تھیں بے شک. اور چاند دیکھتے تھے. اگر ان بزرگوں کے بارے میں کہا جائے کہ یہ حاضر ہر جگہ دیکھتے ہیں تو صحابہ چاند دیکھنے کی محنت کرتے؟ تو انسان ہم ان پر رد تو نہیں کرتے جنہوں نے یہ حاضر ناظر کا عقیدہ بنا رکھا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں بھائی سوچو تو صحیح. جی بالکل. اگر اس کی گنجائش ہوتی تو صحابہ چاند کو دیکھتے محنت کرتے، اور کبھی چاند ایک نظر نہیں بھی آیا، جی بالکل. نظر نہیں بھی آیا تو کتابوں میں لکھا نہیں نظر انہوں نے دیکھا. تو عقیدے جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں قرآن پاک سے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے سیر کرائی لنورجہ تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو من آیاتنا اپنی قدرت کے نشان، اپنی قدرت کے نشان. اور پھر کیا کہ جب مسجد بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا قدرت کا نشان دکھایا چلتے ہوئے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جو جانور دیا گیا جبریل لائے براق، اس پر جب میں سوار ہوا تو براق اس طرح اڑتا تھا کہ جہاں میری نظر پہنچی اس کے قدم پہنچتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی نا کہ حرکت کی کوئی رفتار نہیں. سائنسدان آج
بڑے محنتوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حرکت کی کوئی اپنی رفتار نہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ رفتار ہو سکتی ہے، کوئی حد نہیں۔ بے شک آج بھی آپ کو پتا ہے کہ بجلی کا کرنٹ ایک لمحے سے یہاں سے ادھر جاتا ہے یا نہیں؟ اور جب تم پاکستان فون کرتے ہو، جی بنگلہ دیش تم فون کرتے ہو، تو ایک لمحے کے اندر جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل تو یہ حرکت کی کوئی اپنی رفتار ہے؟ نہیں جی حرکت کی اپنی رفتار کوئی نہیں۔ اللہ یہ اب تک سائنسدان قابو نہیں پا سکے کہ حرکت کیسی رفتار۔ تو حضور نے جو کہا کہ براق کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں میری نظر پڑتی تھی، سبحان اللہ کیا شان مصطفیٰ تھی، کیا اور اللہ کی قدرت کے کیا نشان تھے جو پہلے نہیں دیکھے تھے۔ آپ حیران ہوئے، اور جب مسجد اقصی پہنچے تو پھر بھائی زمین پر تو رفتاری کوئی ہے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو بیت المقدس سے پھر اوپر پہنچایا یا نہیں؟ بے شک پچاس کبھی خلاؤں پر اور فضاؤں پر یہ قبضہ ہوا تھا؟ نہیں آج تو آپ کو پتہ چل گیا کیونکہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں پھر۔ یہ جو اوپر جانا ہے اس طرح جی آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے، کیونکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی کہ یہ اوپر چلے گئے، لیکن اس سے یہ آج سے 1500 سال پہلے 1500 سال پہلے جو حضور کے سفر معراج کو بیان کیا کہ آپ اوپر گئے، سائنسدانوں نے اب کہا کہ اوپر جا سکتے ہیں، قرآن نے 1500 سال پہلے کہا کہ جب اللہ نے جائے تو لے جا سکتا ہے۔ بے شک تو بیت المقدس کے بعد زمینی سفر ختم، زمینی سفر ختم، اس کو کہتے ہیں اسراء، اور فضائی سفر شروع، سبحان اللہ اوپر کا سفر شروع ہوا۔ تو اب یہ سائنسدان کتنی بھی ترقی کیوں نہ کریں، اب جس مقام پر یہ پہنچے ہیں، کیا قرآن نے پہلے سے وہ باتیں نہیں کہیں؟ اور آپ کے ایمان کی اساس ہو یہ ہونی چاہیے، اور جو کہہ دیتے بس عام کہ جی ترقی یہی ہے، ترقی یہی ہے، ترقی یہی ہے، اور لوگ ہم لوگ ہیں کہ جی وہاں سے طالب علم ڈگریاں لینے کے لیے اس ملک میں کیوں آتے ہیں؟ اگر یہاں نہیں قبلہ، اگر یہاں روشنی نہیں تو کیوں آتے ہیں؟ بھائی اس قسم کی خیالی باتوں سے ایمان تو کمزور ہو جائے گا لیکن حاصل نہیں ہوگا۔ آپ جو قرآن کے درس پر آتے ہیں تو قرآن کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کچھ۔ اور میں ہر کسی کو موقع دیتا ہوں کہ میری بات میں اگر شک ہو تو مجھ سے ہی پوچھو، باہر جا کر نہ کہنا کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کہیں درس کی بات ہے کہیں سمجھ نہیں آئی، اور جب ہم کوئی پوچھیں تو ہمیں وہ لڑائی میں ڈال دیتے جا رہے کہ آپ نے دیکھا میں نے جتنا عرصہ بھی اکیڈمی میں گزارا کبھی کسی مسئلے جاننے والا جھڑکا ہے؟ نہیں جی جھڑکنا ہماری عادت نہیں، جو مسئلہ نہیں ہوگا کہیں ہمیں نہیں آتا، تو جس کے پاس اتنا آسان جواب ہو وہ کبھی ڈرے گا؟ لیکن یہ کہنا دیکھیں یہ مسئلے اللہ کی امانت ہیں، یہاں مسئلہ اپنا نہیں چلے گا، مسئلہ چلے گا دین کا۔ میرے کسی مسئلے سے اختلاف ہو میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھو، اس ملک میں مفتی موجود ہیں، اور آج بڑی خوشی ہے کہ چند مفتی حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو مفتی ہیں اسی لیے کہ مسئلہ ان سے پوچھو، میں نہیں دعویٰ کرتا، اور میں نے اب تک درج یہ تقریریں بھی کی ہیں لیکن میں نے مفتی کا ٹائٹل اپنے آپ کو نہیں دیا، کیوں؟ میں گناہ گار ہوں۔ اللہ مفتی کبھی اپنی نماز کو، نماز کا مسئلہ جو ہے وہ حق کی بات کہے گا، ہم لوگ دب کر نمازوں کو مکروہ بھی کر لیں گے، کہ جو باتیں ہوتی ہیں تو بات ہی اتنی لمبی کر دی، بات ہی اجتماع کے نجوم کا وقت آ گیا تو نماز مکروہ ہو گئی ہے نا۔ جی ہم لوگ عام جو گناہ گار ہیں ہمارے ہاں اتنی کبھی دیر بھی ہو جائے کہ جب عصر کی نماز سفر کی وجہ سے ہم نے بڑی دیر سے ہی پڑھی،
آخری وقت بھی پڑھی، لیکن مفتی کا فتویٰ پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ عصر کی نماز دیر سے نہیں پڑھنی، فتویٰ یہ ہوگا، اور ہم پڑھ لیں تو ہم غلطی میں اگر بھی کر لیں تو غلطی قانون نہیں بنتی. یہ افریقہ والوں نے کوئی کتاب شائع کی، اس میں میرا نام کہیں ذکر کیا کہ مفتی خالد محمود یہاں فلاں سانے میں آئے تھے، تو مجھے لوگوں نے کہا یہ آپ کو تو مفتی، میں نے کہا میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے. میں اپنے ساتھیوں کو کبھی یہ ٹائٹل نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں گناہگار ہوں، کمزور ہوں. نماز پر ایسا مر رہا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، میں کہ جو عصر کی نماز پڑھی ہے. اللہ بچائے. اپنے گناہوں پر دوسروں کو اطلاع دینا یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ہم مجبوری میں ایسی باتیں کر کے مفتی جو ہے، مفتی اس کی بات میں اور اس کے فتوے میں آپ بھی محتاج ہیں، ہم بھی سب محتاج ہیں. میں نے اس لائن کو اختیار نہیں کیا تھا. آج یہ مفتی امین صاحب یہاں آئے اور میں نے کہا آج آپ بھی بزرگ نظر آ رہے ہیں. وہ جب پہلے تھے تو مفتی نہیں تھے، اب انہوں نے کہا میں بھی مفتی بن رہا ہوں، کورس کر رہا ہوں باقاعدہ. میں نے خوشی کا اظہار کیا. میں نے کہا ہمارے اوپر بے شک فتوے لگاؤ، ہمیں غصہ نہیں آئے گا، ہم ناراض نہیں ہوں گے، ہمیں کیا جو ہم گنہگار ہیں. لیکن کفر و ایمان کے فاصلے قائم کرنے بتانا یہ اللہ نے کام مجھ سے لیا ہے. میں نے انگلینڈ میں جو 40 سال گزارے تو کفر و ایمان کے مسائل کو، عقائد کے مسائل کو، مسلک کے مسائل کو، دیوبند کے مسائل کو ایک ایک کو کھول کر بیان کیا. قوم کو جگایا نہیں، قوم کو بنایا ہے ایک قوم کو. تو یہ سمجھیں اللہ قوموں کو قوموں سے بدلتا ہے. پہلے قوم تھی اسرائیل، اب آئی اسماعیل. ہم کون ہیں؟ اسماعیل. میں تو ہوں اسماعیلی، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہوں. تو میں یعنی کھرا پکا ٹکا اسماعیلی ہوں. لیکن اسماعیلی ہونے کے باوجود میں بھی یہاں آیا ہوں. پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی میری یہاں کی ہے. کوئی کہے کہ آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی، تو میری کمزوری سے چلو میں نے کی غلطی کی، چلو میں تو جلد مان لوں گا. لیکن عقیدہ یہی ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مشرق ممالک جو ہیں وہاں ہم نے نہیں جانا، چھوڑو. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یا مسجد حرام ہو یا مسجد اقصی. معراج کی رات تھی جس نے قوموں کو ایک کیا. قوموں کو پہلے قومیں کسی تھی دو، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل. اب معراج کی رات جب اسماعیلی کھڑا ہوا مسجد اقصی میں یا بیت المقدس میں اور انہیں نماز پڑھائی، سارے ایک ہو گئی ہے نا. وہ قوموں کو شیر و شکر کرنے والا، قوموں کو شیر و شکر کرنے والا محمد مصطفیٰ کی یہ شان یہ کہ قوموں کو ایک کیا. پہلے دو تھیں اب ایک ہو گئی. اب اس ایک قوم کو جو کہے کہ جی نہیں یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ اچھے ہیں، یا جو داڑھی مڑانے والے ہیں وہ داڑھی والوں سے اچھے ہیں. داڑھی والے ہو جہاں تو میں کہا تو اب یہاں سب سے بڑا دینی کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچاؤ. نمبر 2 کام کیا ہے؟ اپنی اولاد کو بچاؤ. اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو کفر کے گڑھے میں گرنے سے بچاؤ. اگر یہ ڈر ہو کہ یہی رہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آؤ مشرق میں، پھر کیوں؟ اللہ نے انہیں کو چنا ہے. دونوں قبلے مشرق میں ہی ہے نا، یہاں تو کوئی نہیں. اور یہ کوئی اپنی طرف سے کر نہیں سکتا. لیکن کئی لوگ، میں نام تو نہیں میں لیتا، لیکن ایک بات بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ لاہور میں ایک مولوی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس کو اتنے پیسے نہیں کہ وہ حج کرنے جا سکے یا عمرہ کرنے جا سکے
وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر پاتا تو داتا صاحب کے مزار کا ہی طواف کر لے. بھائی مسجد حرام اور مسجد اقصی کا وہ تو اللہ نے بتایا نا. اب کہ داتا صاحب کو مزار کا، اور جب ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے تو ہمارے اوپر الزام لگا یہ ولیوں کو مانتے ہی نہیں، ولیوں کو مانتے ہی نہیں. اور یہ تحریری شہادت بھی میرے پاس موجود ہے کہ طواف کا حق. اب بتائیے کہ میں کیا اولیاء اللہ کا منکر ہوں؟ جب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے بکرے پھیلا رکھی، وہ کیا کہ ان جگہوں میں ایک نہیں 20 پیغمبر دفن ہیں. 20 پیغمبر دفن ہیں. ایک مجھے لطیفہ یاد ہے چھوٹا سا، کیا کہ ہمارے سیاسی قائدین میں محمد علی جوہر ایک بڑے لیڈر گزرے ہیں. ان کو جب لندن کانفرنس میں بلایا گیا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو ان کی زبان سے آخر میں ایک جملہ نکلا کہ یا اللہ، اگر میں اپنے ملک کے لیے آزادی کی راہ طے کر کے نہیں جا رہا تو مجھے ہندوستان جانا نصیب نہ ہو، میں ناکام ہوں. اگر میں ہندوستان کی آزادی کے لیے کوئی مسئلہ لندن میں طے نہیں کر سکا مجھے وہاں جانا نصیب نہ ہو. انہوں نے بات کہہ دی. کہاں کہہ دی؟ لندن میں. تو ان دنوں ہوائی جہاز نہیں، یہ جہاز بحری جہاز سے زیادہ چلتے. تو جب وہ بحری جہاز میں واپس آ رہے تھے تو جب بیت المقدس کی زمین آئی تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا. وہ انتقال جو اسے دعا کی تھی پوری ہو گئی. میں خود اسرائیل میں جب گیا ہوں بیت المقدس میں تو میں نے وہاں دیکھا کہ جو بڑی دیوار تھی اس کے ایک جگہ ایک تہ خانے میں سے گزرا تو وہاں لکھا تھا کہ یہ ہندوستان کے سیاسی قائد محمد علی جوہر کی آخری جگہ ہے. ہاذا مرکز الزعیم الہندی، ہاذا مرکز الزعیم الہندی، ہندوستان کا جو سیاسی قائد تھا یہ اس کے مرکز ہے. وہ اللہ کا بندہ وہاں سو رہا ہے. تو وہاں ایک نہیں اللہ نے کئی بکرے پھیلا رکھی ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام، خیر اب میں کیا کہوں، ارادہ تو یہ کہ آگے اللہ نے جو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ تم 2 دفعہ زمین میں فساد کرو گے، 2 دفعہ. وہ کیا فساد تھا اس کا آگے تذکرہ ہے. اس کے بغیر یہ معراج کا واقعہ آگے چلتا ہی نہیں. اور میں بیان کرتے کرتے بھی کچھ تھک گیا ہوں. آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ جب درس میں آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ کوئی سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. اور جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم درس میں آؤ اور وہ آتے بھی ہیں، ان سے پوچھیں کیا کس لیے آتے ہو؟ کہتے ہیں ثواب کے لیے. بھائی ثواب تو اچھی چیز ہے لیکن یہ علم کی مدد ہے نا. ثواب کے لیے عمل ہے، عمل اپنا کرو ٹھیک ہے، لیکن علمی مجلس میں آنا ثواب کے لیے یہ تو کوئی تک نہیں. یہاں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے جو جگہ اس کو عزت دی ہے وہ سب کہاں ہیں. آپ اپنا پروگرام بتائیں. پھر کوئی میں نے جو مسئلے بیان کیے کسی سے اختلاف ہے؟ یہ سب حضرات کہہ رہے ہیں کسی سے اختلاف نہیں. یا اللہ قبول فرما.